اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم ماہ کے اندر اپنے بندوں کو توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کے اعتراف کر کے ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عظیم ماہ عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے اوپر ظلم و تشدد کا ایک پہاڑ توڑ دیا گیا۔ آج آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر حالات کیا ہیں۔ وہاں پہ لوگ اپنی جانوں سے، اپنے مال سے اللہ کے دین کے دشمنوں، یہودیوں، نصارہ کے خلاف نبرد آزما ہیں، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس نہتیں ہیں، پوری امت مسلمہ سو رہی ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں جو زبانی کلامی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جس طریقے سے دعویٰ کیا گیا کشمیریوں کے ساتھ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ہم ہمیشہ تمہاری حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ تمام دعوے صرف زبانی ہیں۔ حضرات، اس سے پہلے کہ ہم امت مسلمہ کا رونا روئیں، دیکھنا یہ ہے کہ امت مسلمہ اور بنی اسرائیل کے درمیان وہ کون سے بنیادی اختلاف ہیں جن کی وجہ سے یہود النصارہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے دشمن ہوئے۔ اس کے اندر بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسرے اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ یہود النصارہ دونوں توریت کے ماننے والے ہیں، دونوں زبور کے ماننے والے ہیں، دونوں ہی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار یہودی کیا کرتے تھے اور آج تک کرتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور وہ ولادت بھی ایسی جو معجزانہ ہے، بغیر باپ کے، مریم علیہ السلام کے ہاں جب عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں اور ان سے ان کے قبیلے والے شکایت کرتے ہیں، مریم تو بڑے نیک خاندان کی خاتون تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ مریم پریشان ہے، وہ کیا جواب دے؟ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب پوچھا مریم سے کہ مریم جی تو نے کیا کیا، تو مریم کہنے لگی مجھے معلوم نہیں کیا ہوا، اگر پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھو۔ لوگ حیران ہوئے کہ ہم بچے سے جو ماں کے اندر ہے، چھوٹا سا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ 2-3 دن کا بچہ ہے، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ جب پوچھا گیا تو بچے نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ اس بچے کی گواہی تو جو معجزانہ طریقے سے، جس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ بچہ اپنی گود، ماں کی گود میں بھی اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن یہودی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ چہ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزات پیش کیے جو اس سے پہلے کسی نبی اور رسول نے پیش نہیں کیے۔ مادرزاد نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرما دیتا۔ مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دیتا۔ یہ تمام کام عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، میرا اپنی کوئی قوت نہیں۔ لیکن یہودیوں نے اس چیز سے بھی انکار کر دیا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ بالآخر اس حد تک پہنچے کہ یہودیوں نے اپنے تئیں یہ کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔
اور ان کو اپنے تئیں انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا، صلیب پہ چڑھا دیا. اس کے بارے میں قرآن رد کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. یاد رکھو لوگوں، یہ جان لو کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو صلیب کیا، ولکن اللہ شبہ لہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ ورفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا، زبردست ہے. یہ بات قرآن نقل کرتا ہے کہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم نے عیسیٰ کو مصلوب کر دیا، وہ عیسیٰ مصلوب نہیں ہوئے، وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا. یہ اصل میں بنیادی فرق تھا یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر. اور آج تک یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، بلکہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں یہ ولد الزنا تھا. لیکن ایسے ٹریک کیا گیا ان یہودیوں نے، عیسائیوں کو ایسا ٹریک کیا کہ آج وہی عیسائی جن کے نبی کے بارے میں یہودی اب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا بندہ تھا، اس کے وہ ہمکار بن گئے. اور یہ یہودی وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. پھر پوچھا جاتا ہے کہ اگر تم واقعی ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ تمہارے پر عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ یہ بنیادی چیز تھی. اور دوسری بات یہودیوں کے اندر ایک یہ سمجھ لیجیے کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہنے کا حق، انسان ہونے کا حق صرف یہود کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر انسانیت کے قابل نہیں ہے. تمام لوگوں کو قتل کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے. اور ایک دن آئے گا جب ہمارا کرائسٹ آئے گا، جس کو وہ حضرت السلام کہتے ہیں، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، وہ جب آئے گا تمام انسانیت کو قتل کر کے دنیا کے اندر یہودیت کی اعلیٰ سربلندی کے لیے وہ کوشش کرے گا، اور دنیا کے اندر یہودیوں کی اسٹیٹ قائم کرے گا، جس کو وہ اسرائیل، عظیم اسرائیل کا نام بھی دیتے ہیں، جس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، جس کے لیے تبدو کر رہے ہیں، جس کے تمام سے کر رہے ہیں. وہ تو ہم کہتے ہیں کہ آئے گا، اور آنے کے بعد وہ تمام دنیا کے اندر تمام ادیان کو نابود کر دے گا، اور صرف یہودیت دنیا کے اندر قائم رہے گی. یہ اصل میں بنیادی چیز، اس کو ہمارا اصل میں اختلاف یہ تھا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہودیوں کا اختلاف صرف مسلمانوں سے نہیں، وہ اب بھی اپنے اس دجال کی انتظار کے اندر بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آئے گا اور دنیا کے اندر کرے گا. اس کی صفات بھی کچھ بتلاتی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اور ہمیشہ کہا کہ اے لوگوں کوشش کرو، اپنی دعاؤں میں، نماز کے اندر بھی یاد رکھو، جب بھی تم دعا مانگو اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. یہ وہ فتنہ ہے جو دنیا کے اندر تمام لوگوں کو دے ڈوبے گا. الا من رحم ربک. کیا حال ہوگا اس کا؟ جو لوگ مسخرہ بازی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، شعبہ بازی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس کے دجال کے ساتھی بن جائیں. اس کا حال یہ ہوگا کہ جس کو چاہے گا بھوکا رکھے گا، جس کو چاہے گا اس کو عطا کرے گا. اس کو قوت اس کے پاس ایسی ہوگی، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے مسلمانوں کو دے گا، اور یہودیوں عیسائیوں کو آزمانے کے لیے کہ دیکھو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ شیطان کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ کسی شخص کو لے کے آئے گا، اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا، اور جب چاہے گا اس کو ملا کے دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا. اس حد تک اس کی یہ معاملہ ہوگا. اس کے بارے میں بتلایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک قدم جو ہے وہ ایسا ہوگا جو مشرق کے مغرب تک ایک قدم اٹھائے گا کہ چلے. شعبہ بازی کے اپنی آخری انتہا کو پہنچا ہوگا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکے گا. جو مخالفت کرے گا اس کو دنیا کے اندر یہ نشان عبرت بنا دے گا. یہ وہ ہے جس کو وہ اپنا نشان دیتا سمجھتے ہیں، اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گا، یقیناً اسی کے انتظار میں یہ بیٹھے. اور اس کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر نہ عیسائیت رہے گی، نہ اسلام رہے گا، نہ بدھزم رہے گا، نہ ہندوازم رہے گا. دنیا کے تمام مذاہب ختم ہو گئے، تمام یہود کے مذاہب کے اندر داخل ہو گئے. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ یہودی ایسا مذہب ہے جو کسی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہودی وہ ایک نسبی مذہب ہے، وہ نسل کی تحت پر چلتا ہے. کوئی بندہ اگر مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کوئی اور مذہب کا عیسائی ہے، بے دین لوگ بے شک موجود ہیں، وہ اگر چاہیں کہ ہم یہودی ہونا چاہتے ہیں، یہودی دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نسل یہودی نہیں ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو نسلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ یہودی ہیں. اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر شخص، کسی اور مذہب کا شخص یہودی بن ہی نہیں سکتا. تو یہ وہ بڑی اہم ترین بات ہے جو مسلمانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل میں اختلاف کیا ہے. کہ ہم کہتے ہیں
اس سے پہلے جو ہوا وہ تمام چیزیں کتاب کے اندر موجود ہیں. محمد علیہ السلام کے بارے میں تمام پیشن گوئیاں جو توریت کے اندر موجود ہے، زبور کے اندر موجود ہے، ان کی انجیل کے اندر موجود ہے، بلکہ خاص طور پہ انجیل برناباس جو آخری ٹیسٹیمونیل ہے عیسائیوں کو، اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. کس طریقے سے ایک بندہ آئے گا، فلاں علاقے میں آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، فلاں قسم کے علاقے کے اندر آئے گا، وہ یہ کام کرے، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں. جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو محمد علیہ السلام کو کیا مانیں گے؟ یہ اصل میں وہ بنیادی فرق ہے عیسائیوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر. کہ یہودی اب بھی اپنے کرائسٹ کے انتظار کے اندر ہیں، اور ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے نہیں، وہ غلط آدمی. جیسے میں بنیادی اختلاف اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی دنیا کے اندر جتنا بھی معاملہ اس وقت چل رہا ہے وہ یہودی اپنی گریٹر اسٹیٹ بنانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے سیکولر ہوں یا دینی طبقہ ہو، مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں میں کچھ لوگ اس کے اندر شامل ہیں، ان کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آتے. یہ وہ عجیب قوم ہے جس کے بارے میں اسلام اور توریت کی اور دوسری باتیں چھوڑ دی گئی، لیکن خود ان کے بارے میں کیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ان کے اوپر وہ ظلم کے پہاڑ توڑے. ظلم کہتے ہیں انسانیت کو قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ کہ ان کی شیطنت سے وہ اچھی طرح واقف تھے کہ یہ کون سی قوم ہے. ہٹلر سے جب پوچھا گیا کہ تم نے اس طریقے سے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے، ان کو قتل کیا ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر، لاکھوں کی تعداد کے اندر انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے وجہ ثابت کرنے کے لیے کوئی آنے والے یہ لوگ نہ کہیں ہٹلر نے بڑا ظلم کیا تھا، میں کچھ ہزار یہودیوں کو چھوڑ دیا میں، اور تم دیکھ لو گے کہ تمہارے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. وہ چند ہزار یہودی چھوڑے تھے، اور کب کی بات ہے کہ دوسری لمبی چھوڑی دور کا قصہ بھی نہیں، 100-120 سال ہوئے. آج پوری دنیا کے اندر تمام اقوام کا پنجہ جو ہے نا وہ یہودیوں کے ہاتھ کے اندر، کوئی قوت وہاں سے ہل نہیں سکتی. حتیٰ کہ امریکہ جیسی قوت کے بارے میں اسرائیلی صدر کیمرون یہ کہا کرتا تھا کہ یاد رکھو ہم جب چاہیں تمہارا تیا پاچا کر کے، جب چاہیں تمہارا نیست و نابود کر کے رکھتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چھیڑنے کی ہمت مت کرو. سوچ لیجیے دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنی بڑی جگہ ہے ان کے پاس. وہ غاصبانہ طور پہ جو قبضہ کیا ہے، جس کے اندر کچھ غدار شامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کی زمینوں کو یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر کے، یہ وہ جب صحیح بات کہی تھی کہ وہ ناجائز بچہ ہے جو یہودت کے اسرائیل کی صورت کے اندر امریکہ نے پالا تھا، اس کا حال یہ ہے کہ وہ آج امریکہ کو آنکھیں دکھاتا. اور وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کی اکنامیکل پوزیشن ان کے پاس ہے. تمام دنیا کا میڈیا جس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ اور کسی کا قبضہ نہیں ہے، وہ جو چیز چاہے کرتے ہیں، جیسا چیز چاہے کرتے ہیں، جس چاہے ملک میں چاہے وہ گڑبڑ کر دیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. جتنا بڑا ظلم کر دیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں. آج کی نام نہاد سے بنائش قوموں کا حال دیکھ لیجئے. ایک جانور کے بارے میں وہ اتنا متبع ہوتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ اس کو ظلم نہ ہو جائے، کسی کتے پہ ظلم نہ ہو جائے، لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتا کہ ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے. کوئی اس نام سے بنائش قوموں کو نکل کے نہیں کہتے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ 70-80 سالوں سے، اس سے بھی پہلے سے تمام ظلم وہاں پہ جاری ہے. کوئی بھی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں. بلکہ ہم تو کل کی بات پہ حیران ہوئے کہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلوایا گیا کہ اس معاملے کے اوپر غور کریں کیا معاملہ ہے. امریکہ نے اس کو پوسٹ پون کر دیا، اس کو ریلیز کرے تو چھوڑ دو ایک ہفتے کے لیے، مزید دیکھیں کیا ہوتا ہے، تاکہ ان کو کھلا ہاتھ دیا جائے کہ وہ جس طریقے سے مسلمانوں کو چاہیں وہ قتل کریں. وہ دوسری طرف سے مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے، جو اللہ کے دشمن، جو دین کے دشمن، جو مسلمان کے دشمن، انسانیت کے دشمن ہیں، ان کو اوپن ہینڈ دے دیا جو چاہے تم کو. اور ایسی مسلمان قوتیں دنیا کے اندر دوبارہ موجود ہوئیں، وہ اسی عرصے کے اندر آئی تو انہوں نے یہودیوں کو دوبارہ قبول کر لیا کہ واقعی تمہاری حکومت درست ہے، تمہاری حکومت اور ہماری مملکت کو ہم تقسیم کرتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یاد رکھیے دنیا کے اندر ٹرائیکا بن چکا ہے، وہ ٹرائیکا ہے یہودیوں کا، اور اس کے ساتھ تمہارا امریکن کا، اور تیسرا تمہارے اسرائیل انڈیا کا. یہ تینوں مل کے چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ فساد برپا کیا جائے، اور تمام کے پیچھے ٹریک کرنے والے، گائیڈ کرنے والے تمام موساد اور اسرائیل کے علاوہ کوئی قوت نہیں. لیکن امت مسلمہ خواب غفلت کے اندر پڑی ہے. امت مسلمہ کے اندر آج بھی دیکھ لیجئے، وہاں پہ لوگ ندا لگاتے ہیں، صدائے لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کہاں پہ ہو تم؟ ہمارا دفاع کرنے کے لیے تم کیوں نہیں آتے؟ وہ صدا لگاتے ہیں، پاکستانیوں تم کہاں پہ ہو؟ ترکیوں تم کہاں پہ ہو؟ لیکن تمام لوگ زبانی باتیں کرنے کو تیار ہیں. صبح سے شام یہ ہم سن کے تھک گئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں. تمہاری ہمدردیوں کو انہوں نے کیا کرنا ہے جب تم کی مدد ان کے کرنے کے لیے نہیں آتے؟
سوچیے اگر میرے گھر کے اندر میرے بھائی ہیں 3-4 میں اکٹھے رہتے ہیں, میرے ایک بھائی کو پکڑ کے چور ڈاکو پکڑ کے لے جائیں, میں دور سے چیختا رہوں کہ میں تمہارے اپنے بھائی کی ہمدردی کرتا ہوں, میرے بھائی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, لیکن کبھی آگے بڑھ کے میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا, تو بھائی ہمارا کیا سوچے گا کہ یہ میرا بھائی ہے واقعی, اس جو دعویٰ اس نے کیا ہے کہ اب یہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے. قطعی طور پہ وہ سچا نہیں ہوگا, بلکہ وہ جھوٹ ہوگا, وہ فراڈ ہوگا, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی. آج امت مسلمہ کا حال بالکل یہی. وہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں, بچے بیٹھے ہیں, اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. کس لیے قربان, کا کیا مقصد ہے ان کا؟ صرف اور صرف مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کو پہلا قبلہ اول ہے, جس کے بارے میں قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت اس کو عطا فرمائی ہے. خانہ کعبہ کے بعد عظیم ترین جگہ یہ مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی مسجد ہے, اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ ہے. آؤ اس کو بچانے کے لیے, دفاع کے لیے نکل آؤ, وہ نکلنے کو تیار نہیں. اور کچھ حماس ہے کچھ کرتے بھی ہیں تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایران ہے. حقیقت یہ بھائیو اس کے پیچھے ایران بھی نہیں ہے. یہ جو لوگ وہاں پہ اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں, وہ اپنے ایمان کے بلبوتے کے اوپر وہاں پہ سارا معاملہ کریں. حقیقت معاملہ ان کا, حقیقت میں دنیا کے اندر کوئی مسلمان قوت ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کو قطعی طور پہ تیار ابھی تک تو نظر نہیں آتی. واللہ علم آگے کیا نکلتا ہے. خالی زبانی باتیں بہت کی جاتی ہیں. اور ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں, اگر تم اکٹھے ہو جاؤ, تم ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, تمہارا ہدف ایک ہو جائے, تمہاری ترجیحات ایک ہو جائیں, تمہارا اصول ایک بن جائے, تم اسلام کی دفاع کے لیے صرف ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ, دنیا کی کوئی قوت, کوئی طاقت, کوئی بڑے سے بڑا شیطان تمہارے مقابلے میں رک نہیں سکتا. لیکن امت مسلمہ کیا رکے گی؟ امت مسلمہ کے پہلے استعمار نے, یہودی اور نصاروں نے پہلے امت مسلمہ کی 52 سے زیادہ 57 سے زیادہ ٹکڑے کر کے لوگوں کو آپس میں اختلاف میں ڈال. آج اب دیکھ لو, اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے, امت مسلمہ باقی ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی, آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف بات کر سکتا تھا؟ کوئی یہودی اسلام کے خلاف بات کر سکتا تھا؟ کوئی شخص اللہ کے رسول کے خلاف بات کر سکتا تھا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں کر سکتا. لیکن امت مسلمہ کو توڑ دیا گیا, امت مسلمہ کے ٹکڑے کر دیے گئے. اس کا نقد فائدہ ان کو پہنچا جو اسلام کی باطل قوتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کے دین کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے. یہ آزمائش یقیناً آئے گی, ہماری یقین آزمائش آئے گی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. مسلمانوں, تمہارے اوپر تمام صلاحیتیں دی گئی تھی, قوتیں دی گئی تھی, طاقت تھا تمہارے پاس اسلحے کے انبار لگے ہوئے تھے, لوگ تمہارے پاس سے ذہین فتین تھے, مال دولت سب کچھ تھا. تم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ اگر ہمارے پاس قیامت والے دن اللہ کے سامنے سوائے شرمندگی کی کوئی حاصل نہیں ہوگا, ہم کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا مد نظر دین نہیں ہے, ہمارے مد نظر اسلام نہیں ہے, ہمارے دل کے اندر غیرت ایمانی اسلام کے لیے موجود نہیں ہے, بلکہ ہم دنیا کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا ہماری سمجھ جائے. یہ وہ دنیا جو چند روزہ زندگی ہے اور کسی وقت کا خاتمہ ہو جائے گا. ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اللہ کے دین کو, اللہ کے رسول کے احکامات کو, ان کی حرمت کو, سب کو ہم نے پامال کر کے پیچھے چھوڑ دیا, اور کوئی اٹھ کے کھڑا ہونے کے لیے اسلام کے لیے تیار نہیں. آزادی و بد نصیبی ہے امت مسلمہ کی. اگر امت مسلمہ واقعی اپنے عقیدے پہ کھڑی ہو جائے, دنیا کے اندر وہ اپنا علم لے کے اسلام کا نکل آئے کہ ہمارا جینا مرنا صرف اسلام کے لیے ہے, یقین کیجئے دنیا کی کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, ہمارے منہ پہ کچھ ہے, دل میں کچھ ہے اور عمل میں کچھ ہو. جب یہ تینوں چیزیں ایک پلیٹ فارم پہ, ایک رہج پہ, ایک منہج پہ نہیں آتی, یقین کیجئے دنیا کے اندر باطل قوتیں مسلمانوں کو یہیں رگڑتے رہے. عرصہ ہو گیا ہم سنتے کشمیر کے اندر ظلم ہو گیا, ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ قتل ہو گئے. ہم سنتے چلے ایریا کے اندر مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. ہم سنتے رہے کہ سودان کے اندر معاملہ یہ ہو گیا, یمن کے اندر معاملہ ہو گیا, شام کے اندر قتل و غارت کا بازار ہو گیا. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے ہر جگہ صرف مسلمان قتل ہوتا ہے, صرف مسلمان کے اوپر ظلم آتا ہے, مسلمان کے اوپر زیادتیاں ہوتی ہیں. مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے. کیوں؟ کہ مسلمان اپنے فرض منصبی کو بھول گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑوں کی چھوٹی چھوٹی جھلک اللہ دکھا رہا ہے کہ یاد رکھو, اگر تم دوبارہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, اپنے دین کی رجوع نہیں کرتے, ہو سکتا ہے وہ نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے جس طرح یہودیوں کو پوری دنیا کے اندر قتل و غارت کا نشان برآمد کر کے ان کی نسل کو تباہ کر دیا گیا تھا ایک زمانے کے اندر. ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہو جائے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ برما کے اندر کیا ہوتا رہا ہے, یہ بدھسٹ کیا کرتے رہے, اور بدھسٹ کون سی قوم ہے
جن کے دین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے عقائد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بچھو کو، سانپ کو، چیونٹی کو، چھپکلی کو مارنا بھی حرام ہے کہ جاندار ہے۔ بڑی زد تک وہ آگے نکل کے رہبانیت کے اندر کہتے ہیں کہ ہمیشہ ماسک پہن کے رکھو تاکہ جراثیم تمہارے پیٹ میں جا کے جراثیم نہ مر جائے۔ لیکن دوسرے جب مسلمان کا معاملہ آتا ہے تو آپ دیکھ لیجیے کس طریقے سے انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، کس طریقے سے ہزاروں لوگوں کو سمندر کے اندر پھینک دیا، کس طریقے سے لوگوں کو، زندہ لوگوں کو اٹھا کر کو آگ لگا دی گئی، وہاں پہ ان کو تمام دین اور اپنے مذاہب کی تمام تعلیمات بھول گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد کے، اربوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں، حقیقی طور پہ دنیا کے اندر اس وقت سب سے بے غیرت ترین قوم جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بھی نہیں، جن لوگوں کو اللہ کے رسول کے اوپر غیرت نہیں آتی، جن کو دین کے اوپر غیرت نہیں آتی، جن کو اپنے اسلام کے اوپر غیرت نہیں آتی، ہم ان سے کیا توقع کریں گے؟ وہ جا کے یہود کے ساتھ لڑیں گے، ہندوؤں کے ساتھ لڑیں گے۔ یہی کشمیر تھا، ہم سنتے تھے، ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھنا کیا نکل رہا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ 4 سال پہلے کی بات، عرصہ دراز ہو گیا، وہ کرفیو ابھی تک اس صورت میں نہیں، لیکن ہے بیلٹ پابندیاں ہیں، قتل و غارت جاری ہے وہاں پہ، کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، کوئی ان کا ہاتھ روکنے کو تیار نہیں۔ اور یو این او میں آپ جاتے ہیں، مسلمانوں کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ کیا نمائندے ہیں؟ وہ مردہ ہیں، مردہ، ان کے زندگی کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آتے، جو اپنے دین کے لیے کچھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں سوچو کہ ہم کیا کہیں۔ یہی دبئی تھا ہمارے سامنے، دیکھ لیجئے جس طریقے سے یہودیوں کے طیارے بھر بھر کے وہاں پہ آتے ہیں، اور اب بھی آتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں تم سے؟ وہ تمہارا دین تم سے چھیننا چاہتے ہیں، تمہاری غیرت تم سے چھیننا چاہتے ہیں، وہ چھین۔ حضرات ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم صرف اللہ تجھ سے التجا کر سکتے ہیں، یا اللہ ایسے ہمارے حکمران ہمارے اوپر ایسے حکمران لا جو اسلام کے دفاع کے لیے کام کرنا چاہیں، ایسے لوگ ہمارے اوپر لا جو اسلام کی غیرت کے لیے لوگوں کو ابھاریں، اور قوت کی کوئی کمی نہیں۔ یہ دیکھو روس کتنی بڑی قوت تھی، دنیا کے اندر کہاں موجود ہے وہ، اور کن کے ذریعے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کن کے استعمال کر کے ان مجاہدین کی مدد کی۔ آج دیکھو روس کا نام کی دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ تمکن دینے کو تیار ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ وہ دوبارہ اپنی قوت حاصل کریں گے، پھر یقین ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی قوت شاید پیدا ہو جائے جو اسلام کے دفاع کے لیے ہم وقت کوشش کرے، اسلام کے لیے جینا و مرنا ان کا ہو۔ اور اگر یہ ہو گیا تو آپ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر دوبارہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سرخروی عطا فرمائے گا، لیکن اس سے پہلے آزمائے گا ضرور کہ دیکھو تم کرنا کیا چاہتے ہو۔ حالات بڑے ہی خراب ہیں، حالات بہت ہی دگرگوں ہیں، اور حقیقت یہ ہے جو ہمیں اس کی گفتگان کی بات یاد آتی ہے، اے لوگوں آج اگر ہم مسجد اقصیٰ کا دفاع نہ کر سکے، کل مکہ اور مدینہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ کوشش ضرور کریں تم سے لے لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی علیز مسجد ہے کہ اس کے اوپر پہنچ نہیں سکتے، لیکن وہ پہنچنے کے لیے چاہیں تو کوئی روکنے والا تمہارا نہیں۔ اگر تم مسجد اقصیٰ کا دفاع نہیں کر سکتے تو مدینہ اور مکہ کا دفاع تم کیسے کرو گے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہمیں، جن لوگوں کو آزمائیں، دیکھیں یہ لوگ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی وہ تمکن ہمیں دنیا کے اندر دکھا دے، دنیا کے اندر دوبارہ اسلام کی غیرت و حمیت جاگ جائے، مسلمان جا کے اپنا دفاع کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔